الحمدللہ قرآن پاک کے 15 پارے نماز فجر میں مکمل ہوتے ہیں۔ سارے کو ذرا سبحان اللہ، یہ بڑی خوشی والی بات ہے۔ اور آج تاریخ کیا ہے؟ دن جمعۃ المبارک اور 1 اکتوبر۔ آج 3 سال ہو گئے پورے یہ قرآن پاک نماز فجر میں شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ 2018 1 اکتوبر کو ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ آپ سارے بھائی اکثر جانتے ہیں، ہمارے قبلہ بابا جان سرکار بابا جی حضور قبلہ منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے مجھے یہ ترغیب دی تھی کہ نماز فجر میں ہر جگہ پر اکثر تلاوت وہی ہوتی رہتی ہے جو اکثر ہوتی ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ نماز فجر میں ترتیب سے قرآن پاک شروع کرو، نماز فجر میں تلاوت بھی، اور پھر اسی ہی تلاوت کی ہوئی کا مختصر سا خلاصہ وہ حاضرین کے سامنے سنا دیا جائے۔ تو وہ 1 اکتوبر تھا جب یہ شروع کیا تھا ہم نے، تو 3 سال ہو گئے۔ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، جو کام بتا کر گئے وہ اب بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب اللہ پاک ان کو بھی عطا فرمائے گا، درجات بھی بلند فرمائے گا۔ اور آج وہی تاریخ ہے اور 15 پارے الحمدللہ پورے ہو گئے۔ اس خوشی میں ہمارے یہاں کے 3 دوست ہیں، یہ پہلے دن سے شامل ہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ جو حاضرین ہیں ان کا منہ میٹھا کروائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو وہ انہوں نے اہتمام بھی کیا ہوا ہے۔ مختصر سا درس سن لیں، آگے واقعہ جو شروع ہونے والا ہے وہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو مچھلی کا اور ان کے بعد ساتھ پیش آیا تھا۔ ان سے پہلے 3 آیتیں ہیں وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد عظیم فرماتا ہے، کل آپ نے آخری جو درس سنا تھا، آخری آیات، ان میں ارشاد تھا کہ کافر یہ باوجود اس کے کہ ہم نے انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دی اور ان کے لیے سارے معجزات کا اہتمام کر دیا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ ان کے سامنے آیات کوئی عام امتی نہیں پڑھنے والا تھا، بلکہ ان کے سامنے آیات خود وہ تلاوت فرماتے تھے جن پر اللہ پاک وحی نازل فرماتا۔ صاحب قرآن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی ان کے سامنے تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ جب ایمان نہ لائے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، ان سے بڑا ظالم کون، ان سے بڑا ظالم کون، کن سے بڑا، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کے سامنے نصیحت کی جاتی ہے اس کے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر، لیکن فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ ان سے منہ پھیر لیتا ہے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جاتا ہے جو یہ کام کر کر کے آگے بھیج رہا ہے۔ ہاتھ اس کے جو کرتے ہیں، پاؤں اس کے کرتے ہیں، غلط عمل یہ جو کر رہے ہیں، کفر اور شرک کر رہے ہیں، وہ جو آگے ان کے عمل جا رہے ہیں وہ سب بھول چکے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو ان کے اس عمل کی وجہ سے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم کو سمجھ نہیں سکتے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کو بوجھل کر دیا۔ جب ان کے سامنے آیات آتی ہیں تو ایسے اکتاہٹ اور بوجھل کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے کان، کہتے ہیں یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے ہمارے سامنے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ، اگر تم انہیں بلاؤ إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ ہرگز ہدایت پر آنے والے نہیں ہوں گے۔
وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اس سب کے باوجود اب بھی آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سارا کچھ انہوں نے کر لیا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے میں اب بھی مہربان ہوں، رحمت فرمانے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ یہ اگر اب چھوڑ دے بت پرستی اور سیدھے ہو کے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لیں، فرماتا ہے اللہ پاک میں ان کے گزشتہ سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ اب مجھ سے بڑا رحمت والا کون ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا اگر یہ نہیں چھوڑ رہے اور ان پر عذاب بھی نہیں آ رہا تو فوری عذاب کا نہ آنا یہ بھی میری طرف سے رحمت ہے ان کے لیے، کہ ان کو وقت اور مہلت مل رہی ہے، کہ ہو سکتا ہے کبھی ان کو سمجھ آئے اور یہ واپس پلٹ آئیں، اسلام قبول فرما لیں۔ لو یؤاخذہم، اگر میں ان کو پکڑ لوں، بما کسبوا، جو یہ کرتے ہیں ان کے عمل کی وجہ سے فوری پکڑ لوں، لعجل لہم العذاب، تو پھر میری پکڑ کی صورت میں ان پر بہت جلدی آنے والا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا دن ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، جب وہ دن آئے گا تو تب یہ میرے سامنے کسی کو بھی پناہ دینے والا نہیں پائیں گے۔ پناہ اگر مل سکتی ہے تو میرے ہی پاس مل سکتی ہے، میرے مقابلے میں کسی کو یہ لے کر آ جائیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کل بھی آیات میں گزرا کہ اللہ پاک ان سے فرمائے گا بلاؤ اپنے بتوں کو جن کو تم پوجا کرتے تھے، یہ آوازیں دیں گے بتوں کو تو بت آگے سے سنیں گی نہیں، بلکہ اللہ پاک ان کے درمیان پردے حائل کر کے ان کافروں کے سامنے آگ لے کے آ جائے گا کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جس کی وجہ سے جو تمہارے عملوں کا سبب ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، فرمایا کئی بستیاں ہیں ایسی، اہلکناہم، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کا ذکر پیچھے کئی آیات میں گزر چکا ہوا ہے۔ اور ان کو ہلاک کیوں کیا؟ لما ظلموا، کیونکہ وہ لوگ ان بستیوں کے رہنے والے لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان سب کی بربادی کا بھی ایک دن اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے مقرر کیا تھا کہ فلاں دن ان پر عذاب آئے گا۔ اور یہ جو لوگ تھے مکہ پاک کے رہنے والے کافر، جنہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننا اور شرک میں مبتلا رہے، ان میں سے اکثر کی ہلاکت کا دن اللہ پاک نے غزوہ بدر مقرر فرمایا ہوا تھا، اور ان پر جو عذاب آیا وہ ویسا عذاب نہیں آیا کہ آسمان سے کوئی عذاب آ جائے یا زمین سے آ جائے یا کوئی انہونی ہو جائے، کوئی آوازیں آ جائیں، چنگاڑ آ جائے، ایسا کوئی عذاب ان پر نہیں آیا، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی میدان بدر میں لے کر آیا، اور شیطان ان کے ساتھ تھا، شیطان نے ان کو اکسایا تھا، اور وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کا جو جھنڈا تھا، اسلام کا جھنڈا، وہ ان سارے کافروں کے سروں کے اوپر بلند فرما دیا تھا، جس پر یہ فتح مکہ تک چیختے رہے تھے، یہ فتح مکہ تک یہ چیختے رہے تھے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ لیکن جب مکہ شریف بھی فتح ہو گیا، خانہ کعبہ پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو بچے ہوئے کافر تھے پہلے غزوات میں وہ مقابلہ بھی کر چکے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہ بچے کچے جو کافر تھے وہ اللہ پاک کے فضل سے فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کے اندر اسلام کا جو نظام تھا وہ واضح فرما دیا، جس پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات پڑھی تھیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ شروع سے نظام چل رہا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہوتی،
ہمت بندہ نہ ہارے، کوشش اپنی جاری رکھے۔ بندے کی کوشش ہوتی ہے اور کامیابی سے نوازنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فضل ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہمتیں جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی کمزوری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب اس سے آگے وہ آیات شروع ہیں جن میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے فرمایا، اس سے آگے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کیا فرمایا تھا کہ ہم چلیں گے مچھلی بھون کر اپنے پاس رکھ لو، یہ کیوں فرمایا تھا اس کا واقعہ بھی سارا آگے ذکر ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہ وقت ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی برکتوں کا ذریعہ، برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ، اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے، خزانہ بنا دے بہت بڑا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دعا پہلے کر لینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا رب العالمین، جو سنا سنایا، پڑھا پڑھایا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے اس میں کوئی کمی، کوتاہی، سستی، غفلت ہو گئی، مولا اپنا فضل فرما کر اس سے درگزر فرما۔ قرآن پاک جو نماز فجر میں جاری ہے، مولا اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنی پاک بارگاہ سے خصوصی مدد نصیب فرما۔ جو سن رہے ہیں مولا ان تمام بھائیوں کی قوت میں اضافے نصیب فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفائیں عطا فرما۔ جن بھائیوں نے اپنے بھائی کی دعا کے لیے کہا مولا ان کو بھی شفائیں نصیب فرما۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین اسلام سے دل و جان سے بڑھ کر محبت رکھ کر اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔